علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی سعادت خوش قسمتی کی بات ہے کہ نامور محقق عالم دین اور متعدد کتب کے مصنف اور متعدد کتب کے مترجم جامعہ قاسم العلوم ملتان میں شعبہ تخصص الفقہ کے نگران اور استاذ حضرت مولانا مفتی امداد اللہ انور صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، اور چونکہ وقت بھی کم ہے حضرت نے جامعہ اسلامیہ درویشیہ تشریف لے جانا ہے، وہاں حضرت کا بیان بھی ہے، تو ہماری درخواست پر حضرت تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے حضرت مفتی خالد عباسی صاحب کی طرف سے تمام اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت مطالعے کی اہمیت، ضرورت سے متعلق انتہائی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ تمام طلبہ سے میری درخواست ہے کہ نہایت غور و فکر سے حضرت کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وقال تعالی والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفی روایت افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم حضرات اساتذہ کرام اور معزز طلبہ، آپ کا یہ جامعہ دیکھ کر دل کو بہت فرحت حاصل ہوئی ہے، اور دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بھی اور آپ کی اس جامعہ کو بھی زیادہ سے زیادہ ترقیات عطا فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد سے آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کے مراتب علیٰ تک آپ کو پہنچائے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ علم دین کا سیکھنا فرض ہے، جتنا علم دین کے اندر مسلمانوں پر احکام فرض کیے گئے ہیں ان کا تو سیکھنا فرض ہے،
اور جو چیزیں واجب ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور چونکہ اس جہالت کے زمانہ میں مختلف علاقوں میں گمراہی بھی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ بھی دین سے ہٹ رہے ہیں اور دین کی طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ جس علاقے سے، قبیلے سے، محلے سے منتخب ہو کر یہاں آئے ہیں، تو آپ سب کی ذمہ ہے کہ آپ دین کو اس طرح سے سیکھ کر جائیں کہ جو ان پر علم دین کا طلب کرنا فرض تھا، آپ ان کی طرف سے کفایت کر لیں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی بھی عالم دین نہ ہو تو پھر تمام علاقے کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی آدمی بھی ایسا کھڑا ہو جو دین کی صحیح طلب کرے اور ان تک دین کو پہنچائے، تو ان سب کی طرف سے یہ شخص فرض کو ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جو دین کی طلب ہے، حقیقت میں آپ اس کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو آپ سیکھ رہے ہیں، یہ متواتر طور پر صحابہ تابعین کے زمانے سے جاری ساری ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہوتے تھے اور صحابہ کرام متعلم ہوتے تھے، پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ معلم ہوتے تھے اور تابعین متعلم ہوتے تھے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ کے اساتذہ کرام معلم ہیں اور آپ متعلم ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام بھی عطا فرمائیں گے کہ پھر آپ معلم ہوں گے اور آپ کے شاگرد آپ کے متعلم بنیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سلسلے سے وابستہ کر دیا ہے جو قیامت تک احیاء دین کا کام کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جب کسی کا والد فوت ہو گیا اور جتنی جائیداد وہ چھوڑ گیا، اس کا مالک اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد یہی علم نبوت ہے، قرآن ہے، سنت ہے۔ تو اللہ نے اس جائیداد کو محفوظ کیا ہے اور قیامت تک یہ جائیداد محفوظ ہوگی، اور اس جائیداد کے ورثاء آپ حضرات کی شکل میں اللہ پاک پیدا کرتے رہیں گے، اور یہ وراثت نبی علیہ السلام کی آپ تک منتقل ہو رہی ہے۔ تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء سے، رسولوں سے افضل، اور قرآن پاک باقی کتابوں سے افضل، اور ہمارا اسلام اور ہماری شریعت باقی شریعتوں سے افضل ہے، اسی طرح سے
اس کے ورثاء جو ہے وہ بھی پچھلی امتوں کے انبیاء کے ورثاء سے افضل ہے۔ تو یہ معمولی مقام نہیں ہے، بس یوں سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے وہ کام لینا چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے لیا تھا، پھر صحابہ سے لیا، پھر تابعین سے لیا، ائمہ متبوعین سے لیا، فقہاء سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء اللہ سے لیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے بخاری شریف کے، یہ ہے افضلکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو آپ چاہے قرآن یاد کر رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یا تفسیر بالحدیث پڑھ رہے ہیں، تفسیر بالفقہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب قرآن کی تعلیم ہے۔ اور اصل مقصد قرآن کریم کا سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اس وقت آپ پوری دنیا میں سب سے افضل قسم کی جماعت میں شریک ہیں، اور آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اور جب آپ عالم بن جائیں گے پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن جائیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس کے لیے یعنی اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارے اکابر نے محنت کی، ان کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ 2-3 کتابیں اس موضوع پر میں نے بھی لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے تاریخ علم اکابر، تقریباً 400-500 صفحات کی کتاب ہے۔ اس میں صحابہ کرام سے لے کر 700-800 سال تک کے بڑے بڑے اکابر علماء محدثین کے ایسے عجیب و غریب حالات اور واقعات ہیں علم کی طلب میں کہ اگر اس کتاب کو آپ پڑھ لیں تو آپ اتنا شوق اور ذوق کے ساتھ اپنا یہ تعلیم کا سلسلہ حاصل کریں گے کہ اس سے بڑھ کر ترکیب کی کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اکابر کا تذکرہ، ان کے حالات، ان کی حکایات کا پڑھنا آدمی کے لیے اس سلسلے میں برانگیختہ کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ سبب ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت امام احمد ابن حنبل اور امام ابن جوزی رحمہم اللہ تعالی کا یہ قول ہے، عند تذکرۃ الصالحین تنزل الرحمت، صالحین کے تذکرے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے۔ آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ بزرگوں کے اور اولیاء کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں تو دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنا دے۔ تو اس لیے میں نے وہ کتاب اسی جذبے کے تحت لکھی ہے۔ تو اگر
حضرات پسند فرمائیں گے تو اس کتاب کو یہاں جیسے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے ایسے ایک ایک دو صفحے روزانہ تمام طلباء کے سامنے اس کو پڑھا جائے تو یہ سب سے بہترین کتاب ہے جو آپ کو طلب علم پر اکسائے گی۔ اسی طرح ایک اور کتاب بھی جس کا نام ہے حکایات علم و علماء، یہ بھی اپنے فن میں بہت اونچی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ہے علم پر عمل کے تقاضے، یہ امام خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اقتضاء العلم العمل، تو اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا حرمین شریفین میں بیٹھ کر، وہ بھی چھپ چکی ہے علم پر عمل کے تقاضے کے نام سے۔ اس کو پڑھنے سے آدمی کے اندر جو کچھ دین کا علم پڑھا ہے عمل کرنے کا شوق نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر خالی علم حاصل ہو اور عمل نہ ہو تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک شعر ہے، لو کان للعلم شرفا بدون التقوی، لو کان للعلم شرفا بدون التقوی لکان الشیطان اعلی منزلۃ، اگر بغیر تقوی کے عمل کے علم کا کوئی مقام ہوتا تو پھر شیطان سے بڑا کوئی مقام اور مرتبے والا نہ ہوتا۔ اب دیکھو انسانوں کی پیدائش سے کتنا ہزار سال پہلے تک وہ فرشتوں میں رہا۔ علماء نے لکھا ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی اس کے پاس تھی، کتنی ہزار سال اس نے سجدے کیے، اور پھر انبیاء کرام کے زمانے بھی دیکھے، ان کے علم بھی دیکھے سنے، اس سے بڑا کون عالم ہوگا؟ لیکن چونکہ وہ گستاخ ہے، نافرمان ہے، اس کے علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو حضرت نے خیر خواہی کے جذبہ سے اس کو کہا کہ توبہ کر لے اور یہ شیطنت چھوڑ دے، تو تاکہ تیری بھی بخشش ہو جائے۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور میں بھی ایک چیز ہوں، تو اس کی رحمت جب ہر چیز سے وسیع ہے تو مجھ سے بھی وسیع ہے، تو میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ وہ رحمت جو ہے میں نے ان لوگوں کے لیے لازم کی ہے جو تقوی اختیار کریں گے، یعنی شرک کفر سے بچیں گے اور ایمان رکھیں گے۔ تو شیطان نے جواب میں کہا کہ رحمت اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کو کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بات کہی اس نے۔ تو حضرت سہل کتنے بڑے آدمی تھے، تو اس کے لیے تو آپ کو اکابر کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ یہ موقع نہیں کہ میں ان کا مکان بتاؤں۔
حضرت سہل اس کی اس دلیل کو سن کر خاموش ہو گئے۔ ان کے مقام کے لیے ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ فرمایا کہ جب عہد الست لیا گیا تھا تو وہ بھی مجھے یاد ہے، اور میرے آنے کے بعد میرے سلسلے میں جن جن لوگوں کو شمولیت ہوگی اور اصلاح ہوگی تو وہ اصلاح ان کی میں ابھی وہ اپنے آباء کی سلبوں کے اندر موجود ہے، میں اس وقت سے ان کی اصلاح کر رہا ہوں۔ 40 دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اب فرماتے تھے اگر میں کھاؤں تو مجھے کمزوری ہوتی ہے۔ ایک جنگل میں وضو کی حاجت تھی، پانی نہیں تھا، دیکھا کہ ایک ریچھ بڑا مٹکا پانی کا بھر کے لا رہا ہے، تو وہ قریب آ گیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے انتظام ہے، تو میں نے اس سے وضو کیا۔ اب جب وضو مکمل کر لیا تو چونکہ کلی بھی اس پانی سے کی تھی، تو پانی کا ذائقہ اتنا میٹھا اور لذیذ تھا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اس مٹکے سے پانی پی لوں، لیکن ہاتف غیب نے آواز دی کہ یہ پانی صرف ہم نے آپ کے وضو کے لیے مہیا کیا ہے۔ تو عجیب حالات ہیں ان کے۔ اللہ اکبر۔ تو علم کا سیکھنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ جب تک علم ہمیں نہیں آئے گا تو ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ کا باز اڑ گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے جتنے بھی دروازے ہیں فصیل شہر کے، ان کو بند کر دو۔ اب بند کر دیا گیا۔ کسی اللہ والے نے سنا کہ باز اڑ گیا ہے اور بادشاہ نے دروازے بند کروا دیے، تو اس نے کہا اے اللہ، آپ کی حکمت اور قدرت بھی عجیب ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے حکومت دے دی ہے جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ باز دروازے سے گزرے گا یا اڑ کے نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جو حکومت میں نے اس کو دی ہے وہ تجھے دے دوں، اور تجھے جو میں نے اپنی معرفت دی ہے یہ اس کو دے دوں؟ تو اتنی سی بات میں سب کچھ سمجھا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی معرفت مجھے چاہیے۔ تو یہ جو کچھ آپ دین پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت اللہ شریف میں ایک رات گزاری عبادت میں اور 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا، اس کے بعد ایک دعا مانگی تھی۔ اس دعا میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ، میں آپ کی ایسی عبادت نہیں کر سکا
जिस तरह आपकी इबादत करने का हक था, लेकिन मैं आपको उस तरह पहचानता हूँ जिस तरह आपकी पहचान का हक है। यानी आपकी मार्फत मुझे इतनी हासिल है जितनी मार्फत हासिल करना मेरे लिए हक है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको ये आवाज़ पहुँची कि ऐ अबू हनीफ़ा, तुमने मुझे पहचाना जितना पहचानने का हक था और उतनी इबादत की जितना इबादत करने का भी हक था। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही इमाम के मुक़ल्लिद हैं, जिनको अल्लाह ताला की मार्फत भी पूरी हासिल थी और इबादत भी इतनी थी कि उसके तज़किरे भी आप तख़स्सुस वालों ने तो पढ़ लिए होंगे कुछ दुर्र मुख्तार के मुकदमा में। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तबक़ात औलिया में किताब लिखी है, उसमें इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बात नकल फरमाई उनके बारे में कि इमाम अबू हनीफ़ा जिस गली से जिस रास्ते से गुज़र जाते थे तो गुज़र जाने के बाद भी उस गली में खुशबू बाकी रहती थी और लोग पहचान लेते थे कि इस गली से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से गुज़र गए। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुँचे? तो फरमाया कि ना मैंने किसी को फ़ायदा पहुँचाने में बुखल किया है और ना किसी से फ़ायदा इल्म का हासिल करने में तकब्बुर किया है। यानी इल्म को मैंने हर हालत में सीखा है, बड़ों से भी और छोटों से भी। तो देखो, उन्होंने जब मेहनत की तो वो इस मकाम तक पहुंच गए। तो इल्म जो है वो मेहनत मांगता है। अल इल्म ला यहसुल इल्ला बित्तकरार, तकरार से, मुताला से। अब एक दफ़ा मुताला कर लिया उस किताब का, वो किताब अच्छी है, मोतबर है, उसको बार बार पढ़ो। इमाम इब्न जौज़ी की किताब है अल-हस्सु अला हिफ्ज़िल इल्म, उसमें फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस एक हदीस को याद कर रहे थे और तकरीबन 50 मरतबा उसको दोहराया। उस घर की बुढ़िया ने जो सुना बार बार उस हदीस को, तो उस बुढ़िया को याद हो गई और कहा कि तू तो याद कर रहा है और मैंने तुझसे सुनकर याद कर ली है, तो तू बार बार क्यों पढ़ रहा है? तो वो मुहद्दिस खामोश हो गए और फिर कुछ अरसे के बाद उस बुढ़िया से पूछा कि वो हदीस जो तू उस दिन मुझसे सुनकर याद कर चुकी थी, वो आज मुझे सुना। उसने कहा मुझे कहाँ याद रखी है कि मैं सुनाऊं? तो फरमाया मुझसे सुन ले। तो उन्होंने वो बात, वो हदीस बार बार क्यों पढ़ी? ताकि ऐसी याद हो जाए कि फिर ना भूले। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का दर्जा रखते हैं। इसका माना है कि तमाम अहादीस के हाफिज थे, उसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं। तो वो मुहद्दिस भी इतना हाफजा होने के बावजूद कि कोई चीज़ सुनी और याद हो गई, फिर भी चाहते थे कि कोई और मुहद्दिस हो जिसके सामने बैठकर हम हदीस को सुने और सुनाए, मुज़ाकरा करें। चुनाचे एक जगह तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने कहा कि कोई हदीस को जानने वाला हो तो उसको मेरे पास ले आओ ताकि मैं हदीस का मुज़ाकरा करूं।
تو حضرت امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے۔ یہ یحییٰ بن سعید القطان امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں اور ساری عمر ان کی فقہ پر فتویٰ دیتے رہے، اور یہ بھی تمام احادیث کے حافظ تھے اور علم جرح و تعدیل کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ تمام احادیث کے حافظ ہونے کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ پر فیصلہ کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ ان کو تو امام ابو حنیفہ کی فقہ حدیث کے خلاف نظر نہیں آئی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے 400 مسائل بیان کیے۔ کسی شاگرد نے کہا کہ آج حضرت امام حنیفہ نے یہ 400 مسائل بیان کیے، تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مسئلے کے بالمقابل اس مسئلے کی تائید میں ایک ایک حدیث سنا دی۔ تو بہرحال جب یحییٰ بن سعید القطان نے رات کو مذاکرہ کیا حدیث کا، تو بہت ساری احادیث میں انہوں نے امام سفیان ثوری پر گرفت کی۔ تو چونکہ سفیان ثوری عمر میں زیادہ تھے اور عزت بھی ان کی زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنی اس مقام کو دیکھتے ہوئے حضرت یحییٰ بن سعید کے بارے میں کہا کہ تم میرے پاس کون سے جن کو لے کر آئے تھے، کون سے جن کو لے کر آئے، یعنی ایسا حافظہ ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ امام سفیان ثوری کا ایک مزاج ہے۔ میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے۔ ایک مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور بھی کوفہ کے علماء موجود تھے کہ امام سفیان ثوری تشریف لے آئے۔ اب سارے حضرات کھڑے ہو گئے استقبال میں، لیکن امام ابو حنیفہ کھڑے نہ ہوئے۔ تو اب جب امام ابو حنیفہ کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا کہ سب علماء ان کے اعزاز میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ سفیان ثوری کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، تو فرمایا کہ ان کی داڑھی جلدی سفید ہو گئی ہے۔ تو یہ بات اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ کے اندر امام ابو عبداللہ الحسین السامری رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ تو مجھے یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے امام ابو حنیفہ پر جرح کی ہے، اعتراضات کیے ہیں، تو اس کا آغاز اس جملے سے ہوا، یہاں سے ناراضگی ہوئی، پھر مقابلے بھی ہوتے رہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دے کہ آپ اس طرح کی جرح کی باتیں امام سفیان ثوری کی امام ابو حنیفہ کے متعلق پڑھیں، تو اس واقعہ کو آپ یاد کر لیا کریں۔ تو بہرحال چند باتیں ابھی میرے ذہن میں آئیں اور وقت مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور آپ کو علم کے انتہائی مرتبہ تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم کا شوق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے حاضرین طلبہ ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما، اور علم کے بلند مقامات نصیب فرما۔
اور اکابر کی اقتداء کی توفیق عطا فرما، اور علم کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما، اور علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روحانی اور جسمانی تمام امراض کو دور فرما، اور اپنے ہاں عزت نصیب فرما، اپنی ولایت اور اپنی معرفت نصیب فرما، اور گناہوں سے ہمیں پاک فرما، اور نماز کی توفیق عطا فرما، اور نماز کو آداب اور مستحبات، سنن، واجبات تمام چیزوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو کامیاب و کامران فرما، اور زیادہ سے زیادہ ترقیات نصیب فرما، اور اپنے غیب کے وسائل سے مدد فرما۔ یا اللہ علاقہ بھر اور ملک بھر کے مسلمانوں کے لیے اس کو بہت بڑی تعلیمی دستگاہ بنا دیجیے، اور معاونین کو بھی متوجہ فرما دیجیے، اور بڑی خوشحالی کے ساتھ اس مدرسے کو چلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور جتنے حضرات اس مدرسے کی تعلیم و ترقی میں محنت کر رہے ہیں، حضرات اساتذہ کرام اور حضرات منتظمین اور محتمین اور شیوخ، یا اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں خصوصی طور پر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔